اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ اس جنازہ کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ کے۔ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پنجوں سے جدا کر دیتی ہوں، رینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہیں وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف ہے وہ جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا، کہ اس کے فقیری نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھیں، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ، کیا ہوا ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا۔ ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان خشم و خدم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا
और इसकी कब्र में कोई बिस्तरा भी ना बिछा दिया, कोई तकिया भी ना रख दिया, जमीन ही पर डाल दिया, कोई दरख्त फूल फुलवारी भी ना लगा दी। अब वो बिल्कुल अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं। इनके लिए अब रात दिन बराबर है। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, नाजुक बदन औरतें, आज उनके बदन पोसीदा हैं। इनके आज़ा एक दूसरे से जुदा हैं। आंखें निकलकर मुंह पर गिर गईं, गर्दन जुदा हुई पड़ी है, मुंह में पानी पीप वगैरह भरा हुआ है और सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हैं और उनके जोड़ों ने दूसरे निकाह कर लिए। वो मज़े उड़ा रही हैं। बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारसों ने माल तकसीम कर लिया। मगर बास खुशनसीब ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरों के साथ राहत और आराम में हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में उस घर को याद रखा, उसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा कर दिया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ऐ वो शख्स जो कल की कब्र में ज़रूर जाएगा, ऐ वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? क्या तुझे ये उम्मीद है दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि तू इस कोच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम बिस्तरे, तेरी गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। जब मुल्कुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा, कोई चीज़ इसको ना हटा सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी। अफसोस, सद अफसोस, ऐ वो शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंख बंद कर रहा है। और भी इस किस्म की बातें फरमाई। फिर दो शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है: आदमी ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरज़ुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। ऐ बेवकूफ़, ख्वाब की लज्जतों से धोखा में नहीं पड़ा करते। तेरा दिन सारा गफलत में गुजरता है, तेरी रात सोने में गुजरती है। मौत तेरे ऊपर सवार है, आज तू वो काम कर रहा है कि कल उन पर रंज करेगा। दुनिया में जो पाए इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाक़ये के बाद एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का विसाल हो गया।